الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ساری کائنات جس نے پیدا کی ہے، جس نے کائنات کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے، صبح کا جوڑا شام کو بنایا ہے، دن کا جوڑا رات کو بنایا ہے، خوشی کا جوڑا غم کو بنایا ہے، مصیبت کا جوڑا خوشی کو بنایا ہے، اور مرد کا جوڑا عورت کو بنایا ہے۔ بھئی اچھی تقریر اندر سے نکلے، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ سامعین کی طرف سے چہرے ہلتے رہیں، اور یہاں اتنا اندھیرا ہے اور سامعین میرے اتنے دور ہیں کہ چہرے کا تاثر مجھ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، تو دو چار چہرے جب تک ہلتے ہوئے نہیں دکھیں گے تب تک اندر سے تقریر نکلے گی نہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم مردوں کا بھی خالق ہے اور عورتوں کا بھی خالق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے تو ہمارا خالق بھی ایک ہے اور ہماری زندگی کا مقصد بھی ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے مردوں کو دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، ویسے ہی اللہ رب العالمین نے عورتوں کو بھی دنیا میں امتحان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی بنائی ہے تاکہ اللہ رب العالمین تم کو آزمائے کہ تم میں کون لوگ ہیں جو نیک عمل کرنے والے ہیں، صالح عمل کرنے والے ہیں۔ تو مرد کی زندگی بھی دنیا میں امتحان ہے، ہم ایک امتحان سے گزر رہی ہیں، رہ کر کے اپنے رب کو اس کی اعلیٰ جنت حاصل کر سکے۔ عورت کی زندگی کا مقصد بھی ہے کہ اس دنیا میں رہ کر کے اپنے عقیدے اور اپنے اعمال کو اس حسن اور اس خوبی تک پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے قیامت کے دن ہم کو جنت عطا فرما دے۔ مرد بھی دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے اور عورت بھی دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجی گئی ہے۔ البتہ کیونکہ مرد اپنی فطرت، اپنی جسمانی بناوٹ، اپنے سوچ، اپنی مزاج، اپنی سائیکالوجی اور نفسیات کے اعتبار سے عورت سے بہت مختلف ہے، تو دنیا میں دونوں کے امتحان کا طریقہ مختلف ہے۔ مرد کا خالق بھی اللہ ہے، عورتوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ مرد کی زندگی کا مقصد بھی آخرت کی تیاری ہے، عورت کی زندگی کا مقصد بھی آخرت کی تیاری ہے۔ مرد کی زندگی بھی امتحان ہے، عورت کی زندگی بھی امتحان ہے، لیکن کیونکہ عورت مرد سے مختلف ہے، اس کا جسم بھی مختلف ہے، اس کا ذہن بھی مختلف ہے، اس کی سوچ بھی مختلف ہے، اس کا زاویہ فکر و فہم بھی مختلف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے امتحانات بھی مختلف رکھے ہیں، کیونکہ یہ بہت ناانصافی ہوگی کہ مرد عورتوں سے مختلف ہے پر امتحان دونوں کا ایک ہی طرح ہو، یہ ناانصافی کی بات ہوگی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے فرمایا مرد عورتوں کی طرح نہیں ہوتے، عورتیں مردوں کی طرح نہیں ہوتی، تو کیونکہ دونوں کا مزاج، دونوں کی شخصیت مختلف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورتوں کا امتحان بھی مردوں سے مختلف رکھا ہے۔ کچھ چیزیں تو دونوں میں کامن ہیں، ہے عورت سے بھی کیا گیا ہے۔ عبادات میں جیسے مطالبہ مرد سے ہے عورت سے بھی ہے، نماز مرد کو بھی پڑھنی ہے عورت کو بھی پڑھنی ہے۔ شروط، موانع مختلف ہو سکتے ہیں پر نماز مردوں پہ واجب ہے تو عورتوں پہ بھی واجب ہے، روزہ اللہ نے مردوں پہ واجب کیا تو عورتوں پہ بھی واجب کیا، حج اللہ نے مردوں پہ واجب کیا ہے عورتوں پہ بھی واجب کیا ہے، اگر مال نصاب تک پہنچ جائے تو مرد کو بھی زکوٰۃ دینا ہے عورت کو بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ عبادات، ایمان، عقیدہ، منہج، یہ دونوں کیونکہ دونوں کے درمیان کامن ہے، مشترک ہیں، تو دونوں سے مطالبہ بھی یکساں طرح کا ہے۔ لیکن سماجی سطح پر مرد کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی ذمہ داریوں سے الگ رکھی ہیں۔
کیونکہ اللہ رب العالمین نے عورت کا مزاج، اس کی فطرت، اس کا ذہن، اس کا جسم مختلف بنایا ہے، تو عورت سے سماجی سطح پر اللہ تعالیٰ نے جو تقاضے رکھے ہیں وہ مردوں سے مختلف ہیں۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مردوں پر ایسی واجب کی ہیں جو عورتوں پر واجب نہیں کی ہے۔ جہاد کی ذمہ داری، اسلامی سیاست کی ذمہ داری، جہاں پر اسلامی حکومت ہو، اللہ نے مردوں کی ذمہ ڈالی ہے، عورتوں کو اس سے بری رکھا ہے۔ جماعت کی پابندی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مردوں کے سر پہ ڈالی ہے، عورتوں کو اس سے اللہ رب العالمین نے آزادی دی ہے۔ گھر کی معاشی کفالت، مالی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے ساری مردوں کے کندھوں پہ ڈالی ہے۔ اللہ رب العالمین نے عورت کو گھر سنبھالنے کے لیے ابھی پیسہ کمانے کا مکلف اور ذمہ دار نہیں بنایا ہے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد رکھا ہے، کیونکہ ان کے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، شوہر کی ذمہ داری۔ دنیا میں ایمان و عقیدے اور عبادات کے بعد عورت کا سب سے بڑا امتحان اس کا شوہر ہے۔ پہلی بات آج کی اس جلسے سے آپ کو یہ لے کر کے جانی ہے، میرے خطاب سے میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں، دنیا میں ایمان و عقیدے اور عبادات کے بعد آپ کے لیے سب سے بڑا فتنہ، آپ کا سب سے بڑا امتحان، آپ کی سب سے بڑی آزمائش آپ کا شوہر ہے۔ یعنی قیامت کے دن آپ کے جنت یا جہنم میں جانے کا انحصار بہت کچھ اس بات پر بھی ہے کہ دنیا میں آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ قیامت کے دن آپ کے جنت اور جہنم میں جانے کا جو فیصلہ ہوگا، اس فیصلے میں یہ بات بھی بہت اہم رول ادا کرے گی کہ دنیا میں آپ کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا تھا۔ بھائی شوہروں کو ہلکے میں نہ لیں، شوہر کو ہلکے میں نہ لیں۔ آپ کے رویے کے بنیاد پر قیامت کے دن یہ طے ہوگا کہ آپ جنت میں جائیں گی یا جہنم میں جائیں گی۔ آپ کے شوہر کے ساتھ سلوک کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ آپ کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ایک صحابیہ سے پوچھا، اذات زوج انت، کیا تمہارا کوئی شوہر ہے، شادی ہو گئی ہے؟ صحابیہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیف انت من، اپنے شوہر کے ساتھ کیسا سلوک ہے تمہارا، کیا رویہ ہے؟ صحابیہ نے کہا ما آلوہ الا ما عجزت عن، اللہ کے نبی میں کسی معاملے میں اس کی نافرمانی نہیں کرتی سوائے کوئی ایسی چیز ہو جو میری طاقت سے باہر ہو۔ جتنا میری طاقت قوت میں ہے، جتنا میرے بس میں ہے، میں اپنے شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فانظری این انت من، تو تم دیکھتی رہو کہ تمہارے شوہر کے ساتھ رویہ کیسا ہے، سلوک کیسا ہے، تم اپنے شوہر کے ساتھ کیسے پیش آتی ہو، تمہارا اخلاق تمہارے شوہر کے ساتھ کیسا ہے۔ کیوں دیکھتی رہو؟ فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، کیونکہ یہ تمہارا شوہر تمہاری جنت بھی ہے، تمہارا جہنم بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو گی، اس کے حقوق ادا کرو گی، اس کو ٹارچر نہیں کرو گی، اس کو سکون و اطمینان فراہم کرو گی، اس کو خوش کرو گی، کائنات کا خالق تم سے خوش ہو کر کے تم کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ یہ ناراض ہو گیا، اس کے حقوق میں کوتاہی ہوئی، اس کے تئیں جو ذمہ داریاں اللہ نے عائد کی تھی ادا نہیں کی، اس کی حقوق میں کوتاہی تم کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دنیا کی بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد بھی اس لیے رکھا ہے کہ اس کے سر پہ شوہر کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی بیٹی کو لے کر، صحیح روایت ہے، اپنی بیٹی کو لے کر کے آئے کہ اللہ کے نبی میں اس کی شادی کرانا چاہتا ہوں، پر یہ شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے باپ کی اطاعت کرو، تمہارا باپ اگر کہتا ہے شادی کرنے کے لیے تو شادی کر لو۔ خاتون نے کہا نہیں اللہ کے نبی، جب تک کہ آپ مجھے یہ نہ بتا دیں کہ شادی کرنے کے بعد میرے شوہر کے کیا حقوق مجھ پر عائد ہوں گے، تب تک میں شادی کے لیے تیار نہیں ہونے والی۔ تو جب اس عورت نے پوچھا کہ شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے، بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، بیوی کی کیا ذمہ داری ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے،
اگر تمہارے شوہر کے قدم سے لے کر کے اس کا سر زخموں سے پر ہو جائے اور اس زخم سے پیپ رس رہا ہو اور تم اس پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ ڈالو ما ادت حقہ، تو بھی تم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے. اس کے زخم سے نکلنے والے پیپ کو اگر زبان سے چاٹ لو تو بھی اس کا حق نہیں ادا ہونے والا. وہ عورت ڈر گئی کہ اللہ کے نبی اب میں نکاح نہیں کروں گی، میں اب نکاح نہیں کروں گی، ڈر گئی اپنی ذمہ داریوں سے. تو بھئی پہلا پیغام تو ہماری بہنوں کو یہی دینا ہے، اگر آپ شادی شدہ ہیں، میں یہ مسئلہ بہت شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں جو بے دین عورت ہے اس کو جانے دیں، اس کو تو نہ اللہ کے حق کی پرواہ ہے نہ شوہر کے حق کی پرواہ ہے. ماشاءاللہ دیندار عورتیں، نماز کی پابند، روزوں کی پابند، صبح شام کے اذکار کی خوب پابند، تہجد گزاریاں کرنے والی، شوہر سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کر رہی. دین کے معاملات میں اتنی حساس، اتنی عبادت گزار کہ ماتھے پر سجدے کے نشان، لیکن شوہر کے معاملے میں انتہا درجے کی جہالت کی شکار. بھائی ایک مسلمان عورت اگر واقعتاً ایمان والی ہے تو ایک عورت کا ایمان محض اس کو عبادت گزار نہیں بناتا. ایک عورت واقعتاً ایمان والی ہے تو اس کا ایمان صرف اللہ کے ساتھ اس کے تعلق میں نہیں دکھنا چاہیے. ایمان کا نور جب ایک مسلمان عورت کے دل میں منور ہوتا ہے تو اس کے کردار کے ہر گوشے کو منور کرتا ہے. ایک مسلمان عورت اگر واقعتاً مسلمان ہے، ایک مومنہ عورت واقعتاً اگر اس کے دل میں ایمان کا چراغ جل رہا ہے تو اس چراغ کی روشنی اس کے اپنے شوہر کے ساتھ اخلاق میں بھی دکھائی دینی چاہیے. ایک مسلمان عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ رویہ ویسا ہی رہے جیسے کافر عورت کا رویہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایمان ایک مسلمان عورت کو فرما بردار، اطاعت گزار، اپنے شوہر کا خیال رکھنے والا بھی بناتی ہے. اللہ کے نبی نے اس لیے عورتوں کے لیے جنت کا راستہ اللہ نے اس لیے آسان کر دیا. مردوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں جنت تک پہنچنے کے لیے، عورتوں کے لیے معاملات آسان رکھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ایوم امراتن صلت خمسہا، کوئی بھی عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. تو مسلمان عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا دین اس سے صرف نماز روزوں اور عبادتوں کا تقاضا نہیں کرتا، اس کا دین بنیادی تقاضا اس سے یہ کرتا ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرو، اس کے حقوق ادا کرو. ایمان اگر آپ کا سچا ہے، اگر آپ ایمان کے دعوے میں سچی ہیں تو اس ایمان کے دعوے کا اثر آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کے سلوک میں دکھنا چاہیے. ایک مومنہ عورت کا کردار بہت روشن ہوتا ہے. وہ بیوی بنتی ہے تو مثالی بیوی بنتی ہے. ایک مومنہ عورت جب وہ بیوی بنتی ہے تو اس کے کردار میں کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے بڑی خوبی ایک مومنہ عورت کی یہ ہوتی ہے کہ مومنہ عورت اپنے شوہر سے اس کے دین کے معاملے میں معاون ہوتی ہے. مومنہ عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت ہے. دنیا میں لوگ مال جمع کرتے ہیں پر دنیا کا سب سے بہترین مال کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب شاکر، شکر کرنے والا دل، لسان ذاکر، ذکر کرنے والی زبان، وامرأۃ صالحۃ تعینک علی امر دنیاک و دینک، اور نیک بیوی جو دین اور دنیا کے معاملے میں تمہاری مدد کرے. نیک بیوی کی، اچھی بیوی کی سب سے اچھی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے شوہر کے دین کے معاملے میں معاون ہوتی ہے. وہ صراط مستقیم پر اکیلے نہیں چلتی، اپنے شوہر کو اپنا ہمسفر بنا کر کے چلتی ہے. مومنہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے دین کے معاملے میں معاون ہوتی ہے. ایک اچھی بیوی جب زندگی میں آتی ہے نا، اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ بیوی کی زندگی میں آتے ہی بندے کا ایمان بوسٹ ہو جائے، اس کی دینداری میں اضافہ ہو، وہ نمازوں کا پابند ہو جائے، چہرے پر داڑھی نہیں، شادی سے پہلے نکاح ہوتے ہی بیوی داڑھی رکھوا لے، کسی حرام کام کا ارتکاب کرا تھا، بیوی آئی تو اس سے توبہ کر لے. اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ کنوارے کی زندگی جیسے ہی وہ شادی شدہ زندگی میں کنورٹ ہو، دینداری میں اس کے اضافہ ہو جائے. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ کو دنیا کا بہترین. مومنہ عورت ہر مسئلے میں دین کے اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے. بھائی دین میں سب سے پہلے عقیدہ ہے. مومنہ عورت اپنے شوہر کے عقیدے اور ایمان کی اصلاح کرنے والی
یہاں یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، حالانکہ یہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن بہت سارے معاشروں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکی ماشاءاللہ اہل حدیث ہے، موحد ہے، جاہل باپ اس کو جا کر کے کسی قبر پرست کی نکاح میں دے دیتا ہے، کسی مزار پرست کے نکاح میں دے دیتا ہے۔ ایک مسلمان لڑکی پر اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا کہ اس کی شادی کسی قبر پرست سے کرا دی جائے۔ بھائی کسی موحد کی چوتھی بیوی بن کر کے رہے اس کے لیے درست ہے، بنسبت کسی مشرک کی کسی قبر پرست کی اکلوتی بیوی بن کر کے رہے وہ۔ اور میں فتوے کی زبان میں یہ بات کہتا ہوں، اگر کوئی باپ جبرن اپنی موحد بیٹی کی شادی کسی قبر پرست سے کرا رہا ہے تو اس لڑکی کو یہ حاصل ہے کہ وہ قاضی کے پاس جائے اور اپنے باپ کی ولایت ساقط کرا دے اور کسی اور قاضی کی ولایت میں کسی موحد سے نکاح کر لے۔ کسی اور پر اس سے بڑا اور ظلم ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ موحدہ ہے اور اس کی شادی کسی قبر پرست سے کرا دی جائے، وہ متبع سنت ہے اور اس کی شادی کسی مبتدع اور بدعتی سے کرا دی جائے۔ بھائی ولی کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ لڑکی کی شادی اس کے کفر سے کرائی جائے نا۔ اور کفاعت میں سب سے بری بات یہ ہے کہ ایک دیندار عورت کو بے دین آدمی کے پلو سے باندھ دیا جائے، ایک موحد عورت کو کسی بت پرست اور کسی کافر اور کسی مشرک کسی قبر پرست کے نکاح میں دے دیا جائے۔ لیکن اب ہمارے یہاں بعض مرتبہ صورتحال ایسی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ لڑکی یہ کام نہیں کر پاتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب نکاح ہوا تھا تو خود لڑکی اس کا منہج اس کا عقیدہ سلامت نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی، ہدایت کے راستے پہ آ گئی۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے عقیدے کی اصلاح کرے۔ موحدہ عورت اپنے شوہر کو بھی توحید کی دعوت دیتی ہے، اور اس کی سب سے پیاری مثال حضرت ام سلیم ہے۔ ہاں ام سلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابیاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جن کے قدموں کی آہٹ سنی، کہا جب میں جنت میں گیا بڑی پیاری خاتون، اور ان کی سیرت میں اپنی بہنوں سے کہوں گا کہ موقع ملے تو حضرت ام سلیم کی سیرت پر کوئی درس سنیں یا کوئی ان کا مضمون پڑھے، بڑی اعلیٰ کردار کی خاتون ہے۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کے پاس حضرت ابو طلحہ کا رشتہ آیا۔ ابو طلحہ اس وقت تک کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے۔ رشتہ بھیجا تو ام سلیم نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ ابو طلحہ آپ تو ایسے آدمی ہیں کہ جن کا رشتہ ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، کون سی خاتون ہے جو آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہے گی؟ لیکن آپ تو مشرک ہیں، آپ بت پرست ہیں، میں موحد ہوں، میں مسلمان ہوں، کسی موحدہ عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک سے اور بت پرست سے نکاح کرے۔ ابو طلحہ نے کہا میں تم کو مہر میں سونے اور چاندی دوں گا۔ ام سلیم نے کہا تمہارا سونا چاندی مجھے نہیں چاہیے، تم بس اس شرک سے توبہ کر کے اس کفر سے توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ، تمہارا اسلام ہی انشاءاللہ تعالی میرے لیے نکاح میں مہر ہوگا۔ جس بت کی تم پوجا کرتے ہو فلاں قبیلے کا ایک نجاشی، فلاں قبیلے کا حبشی اس کو تراشتا ہے، کیا تم کو زیب دیتا ہے کہ کسی انسان کے کسی غلام کے تراشے ہوئے بت کے سامنے سر جھکاؤ؟ توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ ابو طلحہ نے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور اس کے بعد آئے، اسلام قبول کر لیا، ام سلیم سے نکاح ہو گیا۔ ام سلیم نے ان کے اسلام ہی کو اپنا مہر مان لیا۔ واللہ دنیا میں اس سے بھی بڑا مہر کسی کو ملا ہوگا؟ ہاں ایمان اسلام وہ بھی کس کا؟ کسی عام انسان کا نہیں، ایک صحابی کا اسلام۔ وہ کیا کس کو مہر میں ملا؟ حضرت ام سلیم کو مہر میں ملا۔ حضرت ایک اور خاتون ہے، آپ میں سے کوئی بتائے گا جن کی دعوت پر ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا تھا؟ ایک اور صحابی ہیں، اکرمہ ابن ابی جہل، ان کی بیوی ام ہشام۔ اکرمہ ابن ابی جہل فتح مکہ کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے نکلے، جب شکست کھا چکے تو بھاگ گئے، اور یمن کے سفر کی نیت سے وہ غالباً جدہ تک پہنچ گئے، کشتی پر سوار ہو گئے، پیچھے سے ام ہشام آئیں، ان کو اسلام کی دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امن نامہ ان کو پڑھ کر کے سنایا، ان کی اس دعوت پر ان کے شوہر نے اسلام قبول کیا۔ تو مسلمان عورت سب سے پہلے کیا؟ اپنے شوہر کے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے، اس کے شوہر کے عقیدے میں کہیں پرابلم ہے تو اس کی اصلاح کرتی ہے۔ تو میری بہنوں پہلے آپ کو خود اس کے لیے توحید پر آنا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے شوہر کے عقیدے کی اصلاح کرنا تو دور کی بات، ہمارے یہاں تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ بہت ساری قبر پرست عورتوں سے موحد لڑکے شادی کرتے ہیں اور یہ موحد لڑکوں کی توحید خراب ہو جاتی ہے۔ واللہ مجھے افسوس ہوتا ہے، لیکن میں نے اہل حدیث علاقوں میں، اہل حدیث گھرانوں میں یہ دیکھا کہ مسلمان اہل حدیث گھر کے بچے تعویذ پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے وہاں کے علماء سے پوچھا بھائی آپ کا گاؤں ماشاءاللہ علماء کا گاؤں ہے، اتنی بڑی تعداد میں علماء اہل حدیث علماء موجود ہیں، یہ بچوں کے گلے میں تعویذیں لٹکی ہوئی ہیں؟ تو کہا مولانا ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑی تعداد میں بریلوی گھرانوں کی لڑکیاں آتی ہیں اور ان کی وجہ سے گھر میں
شرک کا ماحول بنا ہوا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. آج آپ دیکھیں شرک کی غلاظت میں مردوں سے زیادہ عورتیں ڈوبی ہوئی ہیں. بازاروں پر آپ دکھائی دے گا کہ مرد کم عورتیں زیادہ ہیں. تعویذ گنڈا لکھنے والوں کی لائن میں آپ دیکھیں گے 20% مرد ہیں تو 80% عورتیں ہیں. پہلے اپنی عقیدے کی اصلاح کریں, پھر اپنے شوہر کے عقیدے کی اصلاح کریں. عقیدے کی اصلاح کے علاوہ مسلمان عورت کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عبادتوں میں بھی اس کی معاون ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے تو اکیلے نماز نہیں پڑھ لیتی, اپنے شوہر کو بھی جگاتی. اگر آپ اپنے شوہر سے, میری بہنیں, اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں, محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک گھر میں رہنا چاہتی ہیں. سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تمنا ہو کہ میں جنت میں اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے داخل ہوں. ہے کہ نہیں؟ اگر یہ محبت سچی ہے تو فجر کی نماز اکیلے پڑھنے کے لیے نہیں اٹھیے, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھیے. آپ کا شوہر جو بستر پر سو رہا ہے نا, فجر کی اذان کے بعد وہ بستر نہیں ہے, وہ جہنم کی وادی ہے جس میں وہ سو رہا ہے. اس کو جگائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا, رحم اللہ امرأتن, اللہ تعالیٰ رحم کرے اس عورت پر جو قامت لیلہا, تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے, وَأَيْقَظَتْ أَهْلَهَا, اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے. اور اس کا شوہر فَإِنْ أَبَا, اس کا شوہر اگر اٹھنے سے انکار کرتا ہے تو پانی لے کر کے چہرے پہ چھینٹا مارتی ہے. بھائی چلیے تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتی ہیں, لیکن فجر کی نماز تو پڑھنے کے لیے اٹھتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. امید کرتا ہوں کہ اٹھتی ہوں گی. نہیں اٹھتی تو اٹھیے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائیے. عبادتوں میں اس کا تعاون کریے, روزوں میں اس کا تعاون کریے. روزہ آپ رکھ رہی ہیں, شوہر نہیں رکھ رہا, کھانا مت بنا کے دیجیے بھائی. شوہر اگر روزہ نہیں رکھ رہا, کھانا مانگ رہا ہے تو اس کو کھانا کھلانا, بے روزہ شوہر کو کھانا کھلانا معصیت میں اس کا تعاون کرنا ہے, اور یہ تعاون حرام ہے. واللہ علم. شیخ صحیح بول رہا ہوں؟ ہاں, اگر شوہر روزہ نہیں رکھتا تو آپ اس کو کھانا نہیں کھلائیں گی, کیونکہ یہ آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. اور نافرمانی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ کے کام میں کسی کی مدد مت کرو. یہ شوہر کو جو آپ کھانا دے رہی ہیں یہ کھانا نہیں ہے, یہ جہنم کی آگ ہے جو اس کے منہ میں ڈال رہی ہیں. عبادتوں میں اس کا تعاون کریے, معاملات میں اس کا تعاون کریے. شوہر اگر اس نے بہن کو اس کی جائیداد میں حصہ نہیں دیا ہے, حصہ دلوائیے اس سے. ہمارے یہاں تو الٹا ہی معاملہ ہے. کتنے کیسز ایسے آ رہے ہیں, بھائی اپنی بہن کو ابا کی جائیداد میں حصہ دینا چاہ رہا ہے, سامنے کون آ کر کے کھڑی ہو گئی, اس کی بیوی. یہ کتنی عجیب بات ہے. باپ کی جائیداد میں بیٹی کو کون حصہ نہیں دینے دے رہا ہے؟ بہو. بھائی بہو تو کسی بھی حیثیت سے وارثین کی لسٹ میں نہیں آتی. یعنی وارثین کی لمبی فہرست بنا لیں گے, بیت المال میں بھی چلا جائے گا, اگر وراثت میں جائیداد میں حصہ تو بھی بہو کو نہیں ملے گا. بہو نہیں دینے دے رہی بیٹی کو جائیداد میں حصہ کہ میرے بیٹوں کا کیا ہوگا. بھائی آپ اگر اپنے شوہر کو, آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر جہنم کا ٹکڑا اپنے پاس رکھ لے باپ کی جائیداد کی صورت میں, آپ چاہتی کہ آپ کا شوہر خود حرام کھائے اور اپنے بچوں کو حرام کھلائے؟ نہیں. اگر آپ کا شوہر آپ کی نند کو جائیداد میں اس کے باپ کی جائیداد میں, وہ آپ کا شوہر اس پر کوئی احسان نہیں کر رہا, وہ تو آپ کی نند کے یعنی آپ کے سسر کے مال میں حصہ مانگ رہی ہے نا. تو آپ کو تو چاہیے کہ اگر شوہر نہیں دے رہا اس سے دلوائیں, اس کو کہے کہ بھائی اپنے میرے بچے حرام گھر میں رہیں گے نہیں, حرام مال کھائیں گے نہیں. شوہر اگر حرام کمائی کر رہا ہے, بیشتر شوہروں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ان کی حرام کمائی اس لیے ہوتی ہے تاکہ اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی کا پیٹ بھرے. مسلمان عورت کبھی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کا شوہر حرام مال لا کر کے اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالے, اس کے بچے حرام سے پلیں. چھڑوائیے شوہر سے یہ حرام کمائی. سلف کی عورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے شوہروں کو بازار بھیجتی تو دروازے پہ آ کر کے رخصت کرتی اور نصیحت کرتی کہ جو مال کما کے لانا حلال لانا, حلال کما کے لانا. ہم بھوک پر صبر کر لیں گی, جہنم کی آگ پر صبر نہیں کر سکیں گی. حلال نہیں ملے گا مت لاؤ, بھوک برداشت کر لیں گے, حرام مت لے کے آنا, ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتے. اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو اس کو حلال کے راستے میں لے کر کے جائے. شوہر حرام کر رہا ہے اسے چھڑوائے. شوہر گٹکا کھاتا ہے, سگریٹ پیتا ہے, چھڑوا بھائی اس سے. اور عورت چھڑوا سکتی ہے. عورت کا
کنونسنگ پاور بہت زبردست ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہاں، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زبردست کنونسنگ پاور دیا ہے. عورت کی کنونسنگ پاور کا اندازہ لگانا ہے، آپ اندازہ لگائیے فرعون جیسا ظالم و جابر، اس نے ارادہ کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا، چھوٹے بچے ہیں دریا سے، اپنے فوج کے لوگوں سے کہا قتل کر دو. کون تھا جس نے فرعون جیسے ظالم و جابر کو حضرت موسیٰ کے قتل سے باز رکھا؟ ہاں، فرعون کی بیوی. عورت کا کنونسنگ پاور اتنا زبردست ہے کہ فرعون جیسا ظالم و جابر اس نے بھی اپنی بیوی کے حکم کے آگے ہتھیار ڈال دیے، پگھل گیا. بھئی عورت چاہے تو کیا نہیں کرا، اللہ کے نبی نے فرمایا اذهب للب الرجل الحازم، عورت گرچہ ناقص العقل ہے لیکن جب منوانے پہ آتی ہے تو بڑے سے بڑے ذہین ترین آدمی کا دماغ بھی پھیر کے رکھ دیتی ہے. ہماری بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے جو کنونسنگ پاور دیا ہے نا، اس کا استعمال اچھی چیزوں کے لیے کرو. بھائی عورت چاہے تو ماں باپ چھڑوا دیتی ہے، بیڑی تماکو سگریٹ چھڑوانا اس کے لیے کون سی مشکل بات ہے؟ ہاں، عورت چھڑوانے پہ آئے تو بچوں سے ماں باپ چھڑوا دیتی ہے ان کے. نہیں، یہ اچھی بات نہیں. لیکن ہاں، ہمارے ہاں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا. شادی ہوتے ہی عورت کا سب سے بڑا پلان کیا ہوتا ہے؟ بھائی شادی ہوتے ہی لڑکے کو ماں باپ سے الگ کرو. اچھی عورت کی تو یہ علامت نہیں ہے. اچھی عورت تو وہ ہے، مثالی بیوی وہ ہے جس کے زندگی میں آنے کے بعد شوہر کا اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک اور اچھا ہو جائے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ معاملات اور اچھے ہو جائیں. اچھی بیوی وہ نہیں ہو سکتی. بھائی وہ بیوی اچھی بیوی کیسے ہو سکتی ہے جس کی زندگی میں آتے ہی ایک آدمی اپنی جنت سے جدا ہو جائے؟ ماں اس کی جنت ہے، باپ اس کی جنت ہے. اگر آپ نے نکاح میں آتے ہی اس کے شوہر سے اس کی جنت چھین لی ہے اپنے شوہر سے، تو آپ اچھی بیوی کیسے ہو سکتی ہیں؟ اچھی بیوی تو اپنے شوہر اگر تھوڑا لاپرواہ بھی ہوتا ہے تو اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے بنا کے رکھتی. ہمارے یہاں سوگھڑ بیویاں ایسی ہوتی ہے نا، شوہر کو نہیں پرواہ کہ عید کا موقع ہے بہن کو دعوت دے کر کے بلا لوں، پر بھابھی فون کر کے بول رہی ہوتی ہے اپنی نند سے کہ آ جاؤ عید ساتھ میں منائیں گے. وہ شوہر کو یاد دلاتی ہے کہ بھائی تمہاری بہن کے لیے بھی کچھ کپڑے خرید لو، بھانجے کے لیے بھی کپڑے خرید لو، بھتیجے کے لیے بھی کھلونا خرید لو. اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کو صلہ رحمی میں اس کی معاون ہوتی ہے. ہاں، پر ہمارے یہاں الٹا ہی معاملہ ہو گیا ہے. ہمارے یہاں تو شادی ہوتے ہی عورت کا سب سے بڑا پلان یہی ہوتا ہے، ہاں الگ کرو فوراً شوہر. یعنی میں یہ دیکھتا ہوں نا ہمارے زمانے کی مزاج کے اعتبار سے کہ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، لڑکی بیچارے بہت بھولے والے. آدمی شادی سے اس کے ساتھ میچور نہیں ہوتا. آدمی کو میچور ہونے کے لیے باپ بننا پڑتا ہے. آدمی جب باپ بنتا ہے تب میچور ہوتا ہے. شادی کے وقت تو لڑکے اسی میں خوش رہتے ہیں کہ بیوی مل گئی، ہاں وہ زیادہ دماغ نہیں لڑاتے. پر لڑکی شادی ہوتی میچور ہو جاتی ہے، ہاں بہت ذہین. یعنی بعض لڑکیاں وہ جو یہاں پہ آئی ہیں لڑکیاں، ان کی بات نہیں کر رہا میں، جو بے دین عورتیں ہوتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. شادی کے بعد اتنا دماغ لگاتی ہیں رشتوں کو توڑنے میں، جیسے لگتا ہے کہ کوئی شطرنج کی بساط پر مہرے بڑھا رہی ہوں. ہاں، اتنا دماغ سے چلتی ہیں. اور پوری پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے ان کی. سہیلیوں کی پارلیمنٹ الگ ہے، ہاں ماں الگ سے فیڈ کر رہی ہے، بہنیں الگ سے فیڈ کر رہی ہیں. بہت چالاکی سے ایک ایک چال برابر چلتی ہیں. اماں کی برائی کر رہی ہیں رو رہی ہیں، ابا کی برائی کر رہی ہیں رو رہی ہیں، شوہر اکیلے میں آ گیا نندوں کا ظلم بیان کر رہی ہے. آخرکار شوہر کو اپنے ماں باپ سے جدا کر کے چھوڑتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اچھی بیوی ہیں تو کہیں ٹھیک ہے بھائی، ساس ہوگی نا، ساس اماں تو بن نہیں جائے گی، اس کے اپنے تحفظات ہیں. تو اگر ان تحفظات میں ساس اگر کچھ غلط بھی کر رہی ہے صبر کر لیں. ہر چیز شوہر سے بیان نہیں کریں. صبر کر، کچھ مرحلے صبر کرنے کے ہوتے ہیں. جیسے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے نکاح کے بعد، ویسے ساس بہو کو بھی آپس میں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے. اگر کوئی چیز ایک دوسرے کو تکلیف دے رہی ہو تو وقت دیجیے ایک دوسرے کو. انشاءاللہ تعالیٰ جب ایک دوسرے کو وقت دیں گے چیزیں آہستہ آہستہ نارمل ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بیوی جو ہے نا وہ ان معاملات میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، صلہ رحمی کرنے میں، صدقات و خیرات کرنے میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہیں. یہ بہت اہم پہلو ہے جو ہماری بہنیں اپنے شوہر کی مدد جس میں کر سکتی ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے کس کے گھر کے اندرونی حالات کیا ہیں یہ عام طور پہ مردوں کو آپس میں پتہ نہیں ہوتا ہے نا. مرد کیونکہ ایگو والا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پرائیڈ ہوتی ہے. سفید پوش انسان جو ہے نا، گھر میں بہت تکلیف بھی ہو تو مرد دوسرے مرد سے اپنے گھر کی تکلیف بیان نہیں کرتا. اس کا ایگو اس کو روکتا ہے. میرے گھر میں میرے بچوں کی اسکول کی فیس نہ بھری ہو، میں نے گھر کا کرایہ نہیں دیا ہو، فاقہ چل رہا ہو، پر اگر میرا بھائی گھر پر آئے گا میں قرضہ مانگ کر کے بکرے کا گوشت بنوا کر کے کھلاؤں گا، ہے نا.
مرد آپس میں ایک دوسرے سے اپنی تکلیفیں عام طور پہ شیئر نہیں کرتے. تو ہم کو مردوں کو عام طور پہ دوسروں کے گھر کے اندرونی حالات پتہ نہیں ہوتے. عورتوں میں اس قسم کا ایگو نہیں پایا جاتا, تو عورتیں بعض مرتبہ گھر کے اندرونی حالات ایک دوسرے سے شیئر کر دیتی ہیں. تو عورتوں کو یہ چاہیے کہ اپنے شوہروں کو بتاؤ, بھائی تمہارے فلاں بھائی ہیں, فلاں کزن ہیں, فلاں تمہاری بہن ہیں, یہ چاچا ہیں, یہ پھوپھی ہیں, یہ خالہ ہیں, یہ ماموں ہیں, ان کے گھر کے حالات خراب ہیں, ان کو کچھ تعاون کریے. زکوٰۃ دینی ہے تو ان کو دیجیے, صدقہ دینا ہے تو ان کو دیجیے, یہ بھی خیر میں تعاون کی ایک شکل ہے. تو بہرحال اچھی بیوی کی سب سے بڑی خوبی کیا ہوتی ہے؟ دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے. اچھی بیوی کی, مثالی بیوی کی دوسری بڑی خوبی ہوتی کہ مثالی بیوی اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, الا اخبرکم بنسائکم فی الجنہ, کیا میں تم کو بتاؤں جنت میں تمہاری بیویاں کیسی ہوں گی؟ وہ کون سی تمہاری دنیا کی بیویاں ہیں اللہ رب العالمین جو جنت میں تم کو عطا فرمائے گا؟ صحابہ نے کہا بالکل اللہ کے رسول بتائیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں جو تمہاری بیویاں ہوں گی وہ کون ہوں گی؟ کل ودود ولود, بہت محبت کرنے والی اور جن کے بہت زیادہ بچے ہوتے ہوں. مسلمان عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے. اور کیوں بہت محبت کرتی ہے؟ بھائی مومنہ عورت اور فاسقہ عورت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فاسقہ عورت شادی سے پہلے 10 مردوں کو گھما چکی ہے, اپنے سارے احساسات جذبات وہ لٹا چکی ہے کئی مردوں پہ, تو اس کا شوہر اس کی زندگی میں پہلا مرد نہیں ہوتا. فاسقہ عورت, اس نے تو اپنی جذبات کئی مردوں پہ لٹا دیے. پر مومنہ عورت تو اپنی محبت کے جذبات کو, اپنی الفت کو, اپنی فیلنگز کو, اپنی جذبات کو, اپنے محبت کے احساسات اور شعور کو بہت سنبھال کر کے ایک اپنے شوہر کی امانت سمجھ کر کے رکھتی ہے. جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے سارے جذبات اپنے سمیٹ کر کے رکھتی ہے اپنے شوہر کے لیے. اور بھائی جب اس کا نکاح ہوتا ہے نا, وہ ایسے محبت کے جذبات لٹاتی ہے اپنے شوہر پہ, شوہر غنی ہو جاتا ہے. شوہر اپنے آپ کو بہت غنی محسوس, مومنہ عورت کا شوہر دنیا کا سب سے غنی آدمی ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایسا غنی محسوس کرتا ہے کہ وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. مومنہ عورت اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہے, اس کی وفادار ہوتی ہے, اس کے لیے جان نچھاور کرنے والی ہوتی ہے. ودود, اس لیے کہا گیا ودود, اپنے شوہر سے بہت محبت کرنے والی عورت ہوتی ہے. اور یہ محبت صرف دل میں نہیں ہوتی, اس کا وہ اظہار بھی کرتی ہے, الگ الگ طریقوں سے اظہار کرتی ہے. کبھی اس کی محبت کے اظہار میں حضرت خدیجہ والی شفقت ہوتی ہے, تو کبھی اس کے محبت کے اظہار میں حضرت عائشہ والا لاڈ پیار ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں, نہیں کبھی محبت کا اظہار اس میں حضرت خدیجہ کو دیکھیں, ہاں کیا ہی محبت ہے. اس محبت کی کیا مثال دنیا میں ملے گی؟ اپنی جان سے, اپنے مال سے, ہر طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہو گئے حضرت خدیجہ کے جاتے ہوئے, اللہ کے نبی ایسی حضرت خدیجہ کو مس نہیں کرتے تھے. ہاں, یعنی حضرت خدیجہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو مقام تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے, حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر حضرت خدیجہ کو بھولے نہیں. ہاں, وفات ہو گئی, حضرت عائشہ نکاح میں ہیں, کھانا گھر میں اچھا بنتا تھا, خدیجہ نہیں موجود ہوتی تھی, کہا خدیجہ نہیں رہ گئیں, ان کی سہیلیاں تو ہیں, اچھا کھانا بنتا تھا سہیلیوں کو پہنچا دیتے. اتنا تذکرہ کرتے تھے, اتنا یاد کرتے تھے. حضرت عائشہ بعض مرتبہ ناراض ہو جاتی ہیں, اللہ کے نبی میں کنواری جب میرے ساتھ نکاح ہوا آپ کا, آپ ان کو بھولتے ہی نہیں. اللہ نے کتنے پیارے الفاظ میں تذکرہ کیا ان کا, کہا انی قد رزقت حبھا, اللہ نے خدیجہ کی محبت میری تقدیر میں لکھ دی ہے. محبت کے اظہار کا اس سے پیارا اسلوب دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا کوئی. ہاں, کہ اللہ نے خدیجہ کی محبت میری قسمت میں لکھ دی ہے, اللہ نے میری رزق میں جو نعمتیں لکھی ہیں اس میں سے ایک خدیجہ کی محبت ہے. اور وہ کیوں تھی بھائی؟ حضرت خدیجہ نے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب اللہ کے نبی تنہا تھے. اللہ کے نبی کے اسٹرگل کا دور تھا. اسٹرگل کے دور کا ساتھی جب سکسیس مل جانے کے بعد اس کی خوشیاں بانٹنے کے لیے محفوظ نہ رہے تو آدمی بہت مس کرتا ہے نا. جس نے اسٹرگل کے دور میں ہمارا ساتھ دیا ہو, جب کامیابی مل گئی تو اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وہ موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی محسوس کرتے تھے کہ جب مشکلوں کا دور تھا, جب میں تنہا تھا, جب پورا عرب میرے مخالف تھا, خدیجہ تھی جو میرے ساتھ تھی. اب فتح و نصرت کا دور ہے,
کامیابی اور کامرانی قدم چوم رہی ہیں، پر ان خوشیوں کو بانٹنے کے لیے میری محبوب بیوی میرے ساتھ نہیں ہے۔ بہت محبت کرتی تھی حضرت خدیجہ۔ پھر حضرت عائشہ کی بھی اپنی محبت، ان کی محبت میں لاڈ پیار والا عنصر ہے، چہیتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو مجھے پتا چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تب بھی میں جان لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو حضرت عائشہ نے پوچھا، کیسے اللہ کے نبی؟ کہا جب تم بہت خوش ہوتی ہو، جب تم مجھ سے بہت خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو لا وربی محمد، ہرگز نہیں، قسم ہے محمد کے رب کی، اور جب مجھ سے ناراض رہتی ہو تو کہتی ہو لا وربی ابراہیم، ہرگز نہیں، قسم ہے ابراہیم کے رب کی۔ تو جب تم ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہو میں سمجھ جاتا ہوں آج عائشہ کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا احجر الا اسمک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں آپ کی محبت ختم نہیں ہوتی، میرے احساسات و جذبات مردہ نہیں پڑتے، بس یہ تھوڑا سا ہے کہ آپ کا نام چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم کا نام لے لیتی ہوں، آپ کے نام کے علاوہ اور کچھ نہیں چھوڑتی۔ تو اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس محبت کا اظہار بھی کرتی ہے۔ ایک مثالی بیوی کی علامت یہ ہے۔ اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ محبت کرنا آسان ہے، اطاعت کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، محبت کرنا آسان ہے، اطاعت کرنا مشکل ہے، لیکن اچھی بیوی کون ہے؟ جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورت کون ہے؟ تطیعوہ اذا امر، جب اس کا شوہر اس کو کسی چیز کا حکم دے وہ فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بات مانے۔ یہ اطاعت اس درجے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا عورتیں، بیویاں اپنے شوہر کے کنٹرول میں ایسی ہوتی ہیں جیسے لونڈیاں اپنے مالک کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ اس لیے جب تم میں سے کوئی اپنی بیٹی کے لیے شوہر منتخب کر رہا ہے تو دیکھ لے کہ اپنی بیٹی کس کے ہاتھ میں دینے جا رہا ہے، کہ ایک مرتبہ نکاح میں دے دیا تو پھر وہ اپنے شوہر کی فرما برداری میں ایسی بندھ جاتی ہیں جیسے کوئی لونڈی اور غلام اپنے مالک کی فرما برداری میں بندھ جاتا ہے۔ تو شوہر کی اطاعت کرنا ہے، شوہر سے اطاعت نہیں کروانا ہے، شوہر کو کنٹرول نہیں کرنا ہے۔ مومنہ عورت اور فاسقہ عورت میں ہی فرق ہوتا ہے۔ مومنہ عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، اور فاسقہ عورت اپنے شوہر کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے، ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ شوہر ہر معاملے میں میری بات سنے، میں شوہر کی بات نہیں سنوں، شوہر میرا فرما بردار بن کر کے رہے۔ اور بہت سارے بیچارے معصوم شوہر سنتے بھی ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں بیشتر شوہروں کا عالم یہی ہے کہ بجائے بیوی سے اطاعت کرانے کے ہاتھ بن کر کے بیوی کی اطاعت کرتے ہیں۔ یعنی یہ معاملہ جہاں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زن مریدی کا ایسا دور ہے نا کہ اپنی قوامیت کے ساتھ زندگی گزارنا ایک قوام آدمی کے لیے مشکل ہو گیا۔ چاروں طرف بیویوں کے مرید ہیں، اس میں کوئی آدمی اگر اپنی قوامیت کا اظہار کرے تو بیوی اشارہ کر کے بتاتی ہیں فلانی کو دیکھو اس کا شوہر کتنا فرما بردار ہے۔ یہ بڑا مشکل ہے بھائی، جب ہر طرف بیویوں کے فرما بردار پائے جاتے تو مجھ جیسا آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے جس نے سماج نہیں دیکھا ہے، صرف کتاب دیکھا ہے۔ ہم مولویوں کا پرابلم یہ بھائی ہم نے سماج نہیں دیکھا، ہم نے زندگی کو کتاب سے سیکھا ہے۔ کتاب تو یہ بتاتی کہ شوہر قوام ہے، کتاب تو یہ بتاتی ہے عورت کو شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد مدرسے سے نکلنے کے بعد نکاح ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے سماج میں تو عورت قوام بنی ہوئی۔ ہاں، ہمارے معاشرے کی صورتحال اس کار کی طرح ہے جس کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے مرد، لیکن وہ کار چلتی ہے عورت کے ڈائریکشن سے۔ آدمی ڈرائیونگ آدمی کر رہا ہے پر ڈائریکشن عورت کا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مطلب کیوں شوہر کو قابو کرنا ہے بھائی؟ ہاں، کیوں اس کو اپنا فرما بردار بنانا ہے؟ یہ چاہت اتنی عجیب سی ہے، یعنی اس وقت میں دیکھ رہا ہوں بہت ڈیمانڈ ہے اس بات کا نا شوہر کو وش میں کرنے کا۔ اب ٹرینوں میں سفر کریں آپ، جتنے بنگالی باباؤں کے پوسٹر لگے ہوتے ہیں سب میں لکھا ہے شوہر کو وش میں کرنا۔ اس کا مطلب کہ بھائی سپلائی ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ ڈیمانڈ ہے نا۔ ہاں، سب سے زیادہ تعویذیں اسی پہ لکھائی جا رہی ہیں، تعویذ لکھ کر کے دو شوہر کنٹرول میں آ جائے۔ کیوں کنٹرول کرنا ہے بھائی اس کو؟ ہاں، یعنی ایک آدمی وہ بیچارہ اپنی اماں کی کنٹرول میں تھا، اماں کی کنٹرول سے نکلتا ہے بیوی کنٹرول میں آتا ہے، زندگی اس کی اسی میں گزر جاتی ہے۔ اس کو کنٹرول مت کریے، خود کو اس کی اطاعت میں دیجئے، وہ آپ کا قوام ہے۔ اللہ نے فرمایا اسنانی لا تجاوزوا صلاتهما رؤوسهما، دو لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جاتی۔ مطلب نماز قبول ہو اس کے لیے آسمان تک پہنچنا چاہیے، پر ان کی نماز ان کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمان ہو،
جب تک کہ وہ اس کی اطاعت نہ کر لے اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. خاص طور پہ میری وہ بہنیں سنیں جو اپنی عبادتوں میں تو بہت اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں پر شوہر کی ایک نہیں سنتی ہیں. ہاں شوہر کی اطاعت کریں, شوہر کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کہیں آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ, ہے نا بھائی. اس جلسے کے بدلے میں ایک عورت کو بھی اگر سمجھ میں آ جائے, آپ جو بول رہے تھے نا کہ مردوں کو بیچ میں, بھائی آدمی کو بھی تو پتا ہونا چاہیے اپنے کیا حقوق ہیں. ہاں ہمارا مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ عورتیں آدمی کا حق نہیں ادا کر رہی, آدمیوں کو خود نہیں پتا ان کے کیا حقوق ہیں. اماں کو 1000 روپیہ دینا ہے تو پہلے بیوی کی دربار میں جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے بولیں گے ارے وہ اماں 1000 روپیہ مانگ رہی تھی دے دوں. پھر جب بیوی اپروو کرے گی تو جا کر کے 1000 روپیہ اماں کو دیں گے. ہاں ایک بیوی ٹائم کا حساب مانگتی ہے, شوہر ٹائم کا حساب دیتا ہے. باہر چلا جائے 4 گھنٹہ نہیں آیا ہے, بیوی کا فون آئے گا تو بتائے گا دیکھو 1 گھنٹہ وہاں تھا, پھر آدھا گھنٹہ یہاں گیا, پھر آدھا گھنٹہ یہاں گیا. ہمارے ایک دوست ہیں حساب دے رہے تھے اسی طرح سے, ادھر سے کچھ آواز آئی تو کہا ہاں آدھے گھنٹے کا حساب نہیں مل رہا ہے. صورتحال ہے بھائی معاشرے کی. ہاں ہر چیز پہ نظر رکھنا ہے, کیا کما رہے ہو, کتنا کما رہے ہو, کہاں خرچہ کر رہے ہو, کہاں آتے ہو, کہاں جاتے ہو, ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے. اس کو دو, اس کو مت دو, اس سے تعلق رکھو, اس سے مت رکھو, یہ تمہارا دوست رہے گا, یہ نہیں رہے گا, فلاں رشتہ دار کے گھر شادی ہے جانا ہے, ان کے گھر شادی ہے نہیں جانا ہے. بھائی بیوی بن کر کے مت رہو, شوہر بن کر کے رہو. پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی مردانگی شادی کے دن جہیز کے بدلے فروخت کر دیتے ہیں نا. اس میں بھی غلطی عورتوں کی نہیں ہے. بھائی اماں جب بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتی ہیں تو دودھ پلانے سے لے کر کے تعلیم دلانے تک 1-1 روپے کا حساب لگا کر کے جہیز مانگتی ہیں. اس کے بعد جب لڑکا سسرال والوں کا ہو جاتا ہے تو روتی ہے ارے لڑکا تو ہاتھ سے نکل گیا. بھائی جب پیمنٹ پورا ہوا ہے تو سامان بھی پورا ہی دینا پڑے گا نا. ہاں وصول کرتے ہوئے تو آپ نے پورا پیمنٹ وصول کیا, اب پیمنٹ لے لینے کے بعد آپ چاہتی ہیں لڑکا بھی اپنے قابو میں رکھیں, تو ایسا تو نہیں ہوگا. اس وقت زن مریدی کا جو فتنہ ہے اس فتنے کی سب سے بڑی وجہ جہیز ہے. جب آپ نے اپنی مردانگی جہیز کے بدلے بیچ دیے تو کیا آپ قوامیت دکھائیں گے. جس بیڈ پہ سو رہے وہ تو بیوی نے دیا ہوا ہے, جو کبڑ جس میں کپڑے رکھے وہ بیوی سے مانگ کر کے لائے ہو, جوتے کپڑے تمہارے بیوی کے دیے ہوئے ہیں, جس برتن میں کھانا کھاتے ہو بیوی کا ہے, جس چولہے پہ کھانا بن رہا ہے وہ سسرال والوں نے دیا ہے, حتیٰ کہ شادی کے دن جو کپڑے پہن کر کے اسٹیج پہ بیٹھتے ہو وہ بھی سسرال والوں سے مانگے ہوئے, انڈر ویئر تک سسرال والے دیتے ہیں. تو پھر کیا مردانگی دکھاؤ گے تم, کاہے کی مردانگی تمہاری باقی رہے گی. مرد کی مردانگی پر سب سے بڑا کلنک ہے جہیز. جب تک یہ جہیز کی رسم ختم نہیں ہوگی یہ ہمارے یہاں کے مرد بیوی بن کر کی زندگی گزاریں گے اپنے گھروں میں. مرد بنو, مرد وہ نہیں جو بیوی کے دیے ہوئے پہ پلتا ہے, مرد وہ ہے وہ بما انفقوا من اموالہم, مرد وہ قوام ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے. تو جب تم اپنا مال خرچ کرو گے تو پھر تم تھوڑی سی قوامیت, تھوڑی سی ہمت تمہارے اندر انشاءاللہ تعالی آئے گی. اللہ تعالی ہمارے زمانے کے مردوں کو وہ ہمت بخشے جس کے وہ مستحق ہیں. تو شوہر کو کنٹرول نہیں کریں. خود اچھی عورت اپنے آپ کو حوالے کر دی تھی اپنے شوہر کے. وہ یعنی مسئلہ میں دیکھ رہا ہوں, میں عمر میری کم ہے, بہت زیادہ نہیں ہے, پر مجھ کو تقریباً 10-15 سال کا تجربہ ہے میرج کاؤنسلنگ کا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بیشتر شادیاں خراب ہونے کی وجہ کیا ہے. بھائی ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے نا تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ صرف جو ہے اپنے میکے سے سسرال آ گئی ہے, صرف اس کا جسم شفٹ نہیں ہوتا, اس کے دماغ کو بھی شفٹ ہونا چاہیے. بھائی شادی سے پہلے آپ کی پرائرٹی کی لسٹ میں سب سے اوپر آپ کا باپ تھا, شادی ہوتے ہی آپ کو یہ چینج کرنا ہے کہ اب پرائرٹی کی لسٹ پہ سب سے اوپر آپ کا شوہر ہونا چاہیے, شوہر ہونا چاہیے. اگر یہ شفٹ اگر آپ نہیں کر سکی کہ ابا کی جگہ شوہر کو نہیں ملی تو پھر آپ شادی میں سروائیو نہیں کر پائیں گی, سوائے اس کے کہ کوئی بہت زن مرید کوئی خوف زدہ شوہر آپ کو مل جائے تو الگ بات ہے. شادی کے بعد اپنی پرائرٹیز چینج کریے, اپنی ترجیحات تبدیل کیجئے, اپنے شوہر کو وہ مقام دیجئے جو شادی سے پہلے آپ نے اپنے والد کو دیا تھا کہ اس کے حکم کے بغیر آپ قدم گھر سے باہر نہیں نکالتی تھی. یہ شفٹ نہیں ہوگی تو شادی کامیاب ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے. تو بہرحال اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کو, شوہر کا نافرمانی. میں لڑکوں کی تربیت کے بارے میں ایک بات کہتا ہوں, آخری بات اس نکتے کی, کہ ہمارے یہاں اولاد کی نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ بیوی کی نافرمانی. بچے گھر میں اپنے باپ کی نافرمانی
اپنے ماں کی نافرمانی سے سیکھتے ہیں. بھائی شوہر گھر کا قوام ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتھارٹی دی ہے. وہ گھر اگر ایک ادارہ ہے تو اس ادارے کا سربراہ مرد ہے. عورت کو اللہ رب العالمین نے مرد کے ماتحت رکھا ہے. یہ ہمارے یہاں پارٹنر والا جو مزاج ہے نا, بیوی پارٹنر, لائف پارٹنر ہوتی. بھائی بیوی لائف پارٹنر نہیں ہوتی, بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے. شوہر قوام ہے, شوہر حاکم ہے, شوہر ذمہ دار ہے. شوہر اگر گھر ایک ادارہ ہے تو اس کا ذمہ دار شوہر ہے. گھر اگر ایک ریاست ہے تو اس کا حاکم شوہر ہے. آپ اس کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے, گھر خراب ہوگا. ریاست کا ذمہ دار حاکم ہوتا ہے, گھر کا ذمہ دار شوہر ہوتا ہے. ریاست میں اگر عوام حاکم کی اتھارٹی کو چیلنج کریں گے, ریاست تباہ ہو جائے گی. گھر میں اگر بیوی شوہر کی اتھارٹی کو چیلنج کرے گی, گھر تباہ ہو جائے گا. اگر بیوی ہی اپنے شوہر کی اتھارٹی کو نہیں مان رہی, اس کو قوام تسلیم نہیں کرتی, بات بات پہ اس کی نافرمانی کرتی ہے, تو بچے بھی نہیں مانیں گے قوام. بچے نافرمانی اپنی ماں سے سیکھتے ہیں شوہر کی. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے شوہر کے فرما بردار رہیں, تو یہ فرما برداری پہلے آپ کو کرنی چاہیے. تو بہرحال اچھی بیوی کی ایک خوبی اور یہ ہوتی ہے کہ اچھی بیوی اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے. مجھے 10 منٹ پہلے بتائیے. 10 منٹ. اچھی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا احترام کرتی ہے, اس کو عزت دیتی ہے. ہاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کے معاملے میں تو یہاں تک کہ فرما دیا کہ اگر اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو دوسرے انسان کے لیے سجدے کی اجازت دی ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورت سے کہتا شوہر کو سجدہ کر لو. احترام کا یہ معیار اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. ابھی آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہے, صرف اپنی زبان سنبھالنی ہے, وہ نہیں سنبھل رہی آپ سے. ہاں, عورت کو سجدہ نہیں کرنا ہے, صرف اپنی زبان سنبھالنی ہے. بعض خواتین ان کے شوہروں کے ساتھ ان کا رویہ دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے وہ بیوی نہیں اماں ہیں. ہاں, اماؤں کی طرح بیویاں شوہروں کو ڈانٹتی ہیں. بڑی مجلس میں, بھائی اکیلے میں ڈانٹ دو تو سمجھ میں بھی آتا ہے, بڑی مجلس میں ڈانٹ دے رہی ہیں تو اس کے ماں باپ کے سامنے ڈانٹ دے رہی ہیں. ہاں, احترام کریے, اپنے شوہر کو عزت دیجیے, اس کی اتھارٹی کو تسلیم کریے. اچھی بیوی کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی وفادار ہوتی ہے. وہ اپنی عزت کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتی ہے. تحفظہ فی نفسہا, اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو اپنی عزت کی حفاظت کرے. ہاں, اپنی یعنی جو اللہ رب العالمین نے جنتی عورتوں کی صفات بیان فرمائی, قاصرات الطرفی, اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنے والی, ان کی نظر اور کہیں جاتی نہیں اپنے شوہر کے علاوہ. مقصورات فی الخیام, اپنے خیمے میں گھر میں بند رہ کے ان کی نظر, ان کے جذبات, ان کے احساسات, ان کا سارا جو فیلنگز ہے وہ خاص کر کے رکھتی ہے اپنے شوہروں کے لیے. وہ اس میں وہ کسی کو حصے دار نہیں بناتی, وفادار ہوتی ایک اچھی بیوی. اسی طرح سے اچھی بیوی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے. ہاں, وہ ناشکری نہیں کرتی. مثالی بیوی کی علامت اللہ نے فرمایا جو بندہ بندے کا شکر گزار نہ ہو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. عورت کتنی بھی عبادت گزار ہو لیکن اگر شوہر کے ساتھ اس کا رویہ ناشکری والا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار نہیں ہو سکتی. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین ناشکری کیا ہے؟ ایک نعمت میں رہنے والے آدمی کی ناشکری. غنی آدمی اگر ناشکرا ہو, جس کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے, وہ اگر ناشکرا ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بدترین قسم کی ناشکری. اور اللہ کے نبی نے اس کی مثال یہی بیان کی کہ ایک عورت ہے, گھر میں بیٹھی ہے, نہ اس کے پاس شوہر, نہ اس کے پاس مال, نہ اس کے پاس اولاد. پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایک شوہر لے کر کے آتا ہے. وہ شوہر زندگی میں آ کر کے عورت کی زندگی کو سنوار دیتا ہے, اس پر اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے, گھر کی صورت میں ایک سائبان, ایک چھت اس کو فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مال بھی دیتا ہے, اولاد بھی ملتی ہے, عورت خوشحال ہو جاتی ہے. لیکن شوہر بھی تو انسان ہے, کہیں اس سے بھی کوئی کمی ہو جاتی ہے. شوہر سے تھوڑی سی کہیں کمی ہو گئی, اس کی ساری محنت پہ عورت پانی پھیر دیتی ہے, کہتی ما رأیت منک خیرا قط, تمہارے اندر میں نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی. جس نے اپنی پوری زندگی اپنے بیوی بچوں پہ لٹا دیا, کہیں تھوڑی سی کمی ہو گئی, بیوی بولتی ہے میری قسمت پھوٹی تھی, ابا نے کہاں شادی کرا دی. ہاں, اتنے اچھے اچھے رشتے آ رہے تھے, ابا کو تم ہی ملے تھے. بھائی 90% عورتوں کا ڈائلاگ ہوتا ہے میری جیسی ہے جو تمہارے ساتھ کاٹ رہی ہے, دوسری ہوتی تو کب کا نکل گئی ہوتی. ہاں, اور تعجب یہ ہے کہ دوسری کو موقع بھی نہیں دیتی. ارے بھائی اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ دوسری ہوتی تو نکل گئی ہوتی تو ایک مرتبہ موقع ہی دے کے دیکھ لو نکلتی کہ نہیں نکلتی.
ہاں، تو اللہ کے فرمایا یہ بدترین قسم کی ناشکری ہے کہ شوہر سب کچھ دے رہا ہے اس کے باوجود اس کی ناشکری ہے۔ مسلمان عورت مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی شکر گزار ہوتی ہے، مثالی بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کی جنسی جسمانی ضرورت کا خیال رکھتی ہے۔ بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں۔ ہاں، خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی کہ مرد کی جسمانی ضرورت عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک سے زائد شادیوں کی اجازت دی ہے۔ وہ مردوں کی ضرورت کو اپنی ذات کی ضرورت پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے معاشرے کے حالات درست ہوں، مردوں کے دلوں سے عورتوں کا خوف نکل جائے تو ہر تقریباً 60-70% مرد تو ایک سے زائد شادیاں کریں گے۔ ہاں، یہ بیچارہ مرد آپ کے خوف سے ایک شادی پر اکتفا کیا ہوا ہے تو کم سے کم اس ایک شادی پر تو اس کو اتنا اطمینان دے دیں کہ وہ سکون سے رہ سکے۔ ہاں، بہت تفصیل میں اس لیے بچے یہاں پر موجود ہیں، لیکن یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدیں اس بارے میں ہیں، بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے کوئی مرد اگر عورت کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو آسمان پر جو رب ہے وہ اس سے ناراض رہتا ہے جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو جائے، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ کتنی ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں موجود ہیں۔ ہاں، عورتوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شوہر کی جو صرف جنسی ہی نہیں، جو اس کی ذہنی ضرورت ہے، باہر مرد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن بہت بڑی تعداد میں مرد ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی خوبصورت لگے گھر کے اندر۔ مسلمان عورت اپنے شوہر کے لیے سج سور کر کے رہتی ہے، زیب و زینت اختیار کرتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس حضرت عثمان ابن مظعون کی بیوی آئیں تو دیکھا حضرت عائشہ نے کہ کوئی چہرے پہ جسم میں کوئی زینت نہیں، کوئی بہت اچھا کپڑا نہیں پہنا ہوا ہے، کوئی سجی سوری نہیں ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ عثمان ابن مظعون تو مدینہ میں ہی موجود ہیں، تو تم نے اپنی یہ حالت مغیبات جیسی کیوں بنا کے رکھی ہے؟ مغیبات یعنی وہ عورتیں جن کے شوہر سفر یا جہاد کے لیے شہر میں موجود نہیں ہیں۔ تو کہا عثمان ابن مظعون تو مدینہ میں موجود ہیں، لیکن تم کو دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ تمہارا شوہر گھر میں۔ یعنی عورتیں اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر شوہر گھر میں نہیں رہتا تھا تو خود کو سجاتی سنوارتی نہیں تھیں، ہاں، سج سور کر کے نہیں رہتی تھیں۔ ہمارے دور میں تو شوہر ہی بیچارہ وہ مظلوم ہے جس کے لیے بیوی کبھی زینت نہیں کرتی۔ ہاں، باقی دنیا بھر کے لیے سجی کی سورے گی، شادی میں خوب سج سور کے جائے گی، جلسوں میں بھی سج سور کے آئے گی، پکنک میں بھی سج سور کے جائے گی، مالز میں شاپنگ کرنے جانا ہے خوب سج سور کے جائے گی۔ شوہر کو نہیں نصیب ہوتا بیچارے کو کہ عورت اس کے لیے زینت کر لے۔ کہا عثمان ابن مظعون موجود ہے پھر بھی تم نے اپنی یہ حالت کیوں بنائی؟ کہا کہ میں کس کے لیے زینت کروں، عثمان ابن مظعون کو تو دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے ہی فرصت نہیں ہے، دیکھتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں میرے پاس، تو کیا زینت کروں؟ تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس شکایت کو پہنچایا تو اللہ کے نبی نے حضرت عثمان ابن مظعون کو بلا کر کے نصیحت کی۔ تو مسلمان عورت اپنے شوہر کے لیے سجتی سورتی ہے، ہاں، اس کا وہ اہتمام کرتی ہے اپنے شوہر کے لیے سجنے سورنے کا۔ آخری ایک بات بولتا ہوں، مسلمان عورت اپنے شوہر کی مال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پہ مزاج یہی ہوتا ہے نا کہ شوہر اپنا مال اپنی بیوی کے پاس رکھتا ہے، عورتوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے، عورت اس مال کو امانت سمجھے اپنے شوہر کی۔ اللہ کے نے فرمایا بہترین عورت کون ہے؟ جو اپنی نفس کی اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ اس مال کو جو شوہر محنت سے آپ کو کما کے لا کر کے دے رہا ہے، بھائی پہلی تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ہاں، اس دور میں بہت ساری عورتیں بولتی ہیں نا میرے شوہر تو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں کرتے۔ بھائی شوہر کی محبت کا سب سے بڑا اظہار وہ پیسہ ہوتا ہے جو وہ کما کے لا کے آپ کو دے رہے ہیں۔ ہاں، آپ کو نہیں پتا بازار میں یہ پیسہ کمانے کے لیے آدمی کو کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے، اپنی قوت، طاقت، عزت، انا، غرور سب بیچ دیتا ہے تب 4 پیسے اس کو ملتے ہیں، وہ کما کے لا کے آپ کو دے رہا ہے۔ کتنے سارے بیچارے شوہر خلیج میں مزدور بن گئے، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہاں، مہاجروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ بھئی 4 پیسہ کمائیں، انڈیا میں ہماری بیوی بچے خوشی سے رہیں، زندگی گزار دیتے خلیج میں بیچارے صرف اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ ایسے میں بیوی کہتی ہے بھائی میرا شوہر تو مجھ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ بھائی وہ شوہر کو، بھائی عاشقوں کو آئی لو یو بولنے سے فرصت نہیں ملتی، کیونکہ ان کو اس کے علاوہ کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا۔ شوہر کو تو ساری محنت کرنی ہے، گھر کا کرایہ دینا ہے، راشن کا انتظام کرنا ہے، بچوں کی اسکول کی فیس بھرنی ہے، آپ کے کپڑے عید کے دن دلوانے، اس کو وہ جو پیسہ کما کر کے دے رہا ہے، وہ بھی ایسے دور میں جب آسمان کو پہنچی ہوئی مہنگائی اور حلال کمانے کے آپشن کم سے کم ہو گئے ہیں، ایسے دور میں جب حلال کمانا جہاد جیسا کام ہو گیا ہے،
اگر آپ کا شوہر حلال کی 2 روٹی آپ کی برتن میں ڈال رہے نا، اس کا احسان ہے، اس کا شکریہ ادا کریے. تو شوہر جو مال دیتا ہے، یہ مال ایک تو اللہ کا مال ہے، اوپر سے شوہر کا مال ہے. قیامت کے دن اس مال کے بارے میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. قیامت میں 5 سوال میں سے 2 سوال مال کے بارے میں ہوں گے نا. انسان نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. بھئی کہاں سے کمایا کے معاملے میں تو بہت ساری عورتیں بچ جائیں گی، کیونکہ ہمارے مسلمان عورتوں کا مزاج نہیں ہے پیسہ کمانے کا. پر بہت ساری عورتیں کہاں خرچ کیا کے معاملے میں پکڑی جائیں گی. ایک ایک روپیہ جو آپ شوہر کے مال میں سے خرچ کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کیا اس کا جواب دینا پڑے گا. میں تو گھروں کی حالت دیکھ کر کے یہ سوچتا ہوں، بھائی جو کپڑے خریدتی ہیں عورتیں، اس کا حساب کیسے دیں گی اللہ کے یہاں؟ ہاں، اتنے کپڑے، یعنی ہر گھر میں یہی صورتحال ہے کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں اور کبڈ میں کپڑے رکھنے کے لیے جگہ نہیں. یہی صورتحال ہے نا. کپڑے بے انتہا خریدے جا رہی ہیں. بیماری بن گئی ہے بعض عورتوں کی شاپنگ کرنا. کتنے جوتے، کتنے کپڑے، چوڑیاں، سینڈلز اتنے خرید رہی ہیں. مطلب آلو خریدنے کے لیے بازار میں جائیں گی، گچی کا بیگ خرید کے لے آئیں گی. آلو نہیں خرید کے لائیں گی، دوسرے دن جائیں گی آلو خریدنے کے لیے. اللہ کے حساب نہیں دینا اس کا. ہاں، یعنی بھائی شاپنگ ضرورت کے تحت ہونی چاہیے، شاپنگ شوق نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دور میں عورتوں کا مسئلہ یہ کہ شاپنگ ان کا شوق بن گیا ہے. شاپنگ نام لے آپ دیکھیے ایک دم آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے عورتوں کے. ہاں، شاپنگ شوق سے نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے شاپنگ کا حساب دینا ہے نا. یعنی عورتوں میں اتنا زیادہ، جس کو ہم بہت ایک طرح کی بیماری ہوتی ہے، ہاں، بہت زیادہ چیزیں خریدنے کا شوق. وہ مطلب یہ صورتحال بن گئی ہے کہ بیوی کے ساتھ بازار جائیں آپ اور بازار پار کرا دینا اپنی جیب کو سلامت رکھ کر کے، ایک طرح کے جنگ کا میدان پار کرنا ہو گیا. ہاں، عورت کے ساتھ آپ بازار پار کر لے جائیں اور آپ کی جیب سلامت رہے، گویا کہ آپ نے ایک جنگ کا میدان فتح کر لیا. بہت سارے مرد نا وہ ہاتھ پکڑ کے چلتے ہیں بیوی کا. لوگوں کو لگتا ہے بڑی محبت ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے ان کو پتہ ادھر ہاتھ چھوٹا ادھر کسی نہ کسی دکان میں جائیں گی. ہاں، ہاتھ پکڑ کر کے رکھتے ہیں خوب اچھے سے. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں جب گھوڑوں کو ایسا وہ لگاتے ہیں نا، سائیڈ والی چیزیں دکھائی نہ دیں، ایسا کچھ ایک انوینشن ہونا چاہیے کہ بھائی عورت بازار میں چلے تو اس کو دکھائی نہ دے دکانیں. کیونکہ عورت یہ سوچ کر کے نہیں خرید رہی کہ ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے، جو اچھا لگا خرید لو. بھائی خریداری اس حساب سے نہیں، اچھا لگنے پر تو آپ کو مارکیٹ کی بہت ساری چیزیں اچھی لگیں گی نا. اس لیے میں ایک اصول بتاتا ہوں، آپ جب بھی مارکیٹ میں جائیں ایک لسٹ بنا لیں. ہاں، لسٹ بنا لیں کہ گھر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ لسٹ بنا کر کے لے کر کے جائیں اور پوری پابندی کے ساتھ جو بھی آپ نے لسٹ میں لکھا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں خریدنا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور خریدنے کی تمنا ہو تو پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں، یہ طریقہ اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ غیر ضروری چیزیں خریدنے کا جو شوق ہے نا، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. بھئی فضول خرچی کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. یہ جو غیر ضروری چیزوں میں پیسہ اسراف کرنے کی چاہت پیدا ہو رہی ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. یہ چیزیں جن کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی شوق پیدا ہو رہا ہے، برتن پہ برتن خریدے جاؤ، کپڑے پہ کپڑے خریدے جاؤ، یہ اصل میں شیطان کا فتنہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہاں، اچھا اب تو وہ صورتحال رہی بھی نہیں گئی نا کہ آپ کو فضول خرچی کرنے کے لیے بازار میں جانا ہے. اب بازار سارا سمٹ کر کے موبائل میں آ گیا. ہاں، یہ موبائل کے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے. ہاں، انتہا درجے کی شوقیہ فضول خرچی. بعض عورتیں اس حد تک کہ ایڈکشن کی شکار ہو جاتی ہیں نا کہ پورا پورا دن ان کا وہ امیزون کے ایپ پہ جا رہے ہیں، ہاں، فلپ کارٹ کے ایپ پہ جا رہے ہیں، اجیو پہ جا رہے ہیں. یہ سارے جتنے بھی ایپس ہیں نا ان کو ڈیلیٹ کریے. ہاں، آن لائن شاپنگ کرنی بھی ہو تو ایپ سے نہیں کرنا چاہیے. آپ جا کر کے ڈائریکٹ کروم میں اس میں جا کر کے جو براؤزر ہے اس میں جا کر کے ایپ کھولیے. اجیو ہے، نائکا ہے، اور وہ کیا نائکا، ہاں، اور وہ فلپ کارٹ، یہ ساری جتنی بھی ایپ ہے اس کو ڈیلیٹ کریے. بھائی یہ جتنے آفرز آتے ہیں نا ان ایپس کی طرف سے، یہ آفرز نہیں ہوتے ہیں، یہ ایک طرح کا جال ہوتے ہیں اور اس جال میں عورتیں بہت آسانی سے پھنس جاتی ہیں. ہاں، یہ 20% 30% کا جو آفر آتا ہے، بھائی کوئی بھی بنیا اپنا نقصان کر کے سامان نہیں بیچتا ہے. یہ 20% 30% کا آف نائکا والے لگاتے ہیں، ہمارے 2,500 3,000 روپے خرچے ہو جاتے ہیں. ہاں، اور نائکا سے جو سامان خریدا جاتا ہے اس کا فائدہ بیچارے شوہر کو ہوتا بھی نہیں. تو بہرحال شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی بنے، شوہر کو تسلی دینے والی بنے. اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کو تسلی دیتی ہے، مشکلوں میں اس کے ساتھ
اس کے ہمدردی کا سبب بنتی ہیں، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی. کمی ہو کہ شوہر کی طرف سے تو اس کو اس کمی پر صبر کریں، شوہر کی شکر گزار بن کر کے رہیں، اس پر بھروسہ کریں، بلا وجہ اس پر شک نہیں کریں، قناعت پسند بنیں. اللہ رب العالمین ساری ہماری جو بہنیں آئی ہوئی ہیں ان کو ایک اچھی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک بات اور ہے، بار بار طلاق کا مطالبہ نہیں کریں. ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان المختلیات ہن المنافقات، یہ بار بار خلا مانگنے والی، بغیر کسی سبب کے طلاق مانگنے والی عورتیں منافقہ عورتیں ہیں. تو بار بار خلا کا مطالبہ نہیں کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کے رشتے میں شوہر کے ساتھ جو ہے اس میں برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، شوہر کو ایذا اور تکلیف نہیں دیں. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب کوئی بیوی اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ایذا پہنچاتی ہے، تو جنت میں جو اس کی حور ہے وہ کہتی ہے لا توزیہ قاتلک اللہ. ہاں، اس کو مت ستا، اللہ تعالیٰ تجھ کو تباہ کرے. فَإِنَّهُ عِندَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَن يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا، وہ تھوڑے دن کے لیے تیرے پاس ہے، دوبارہ لوٹ کر کے ہماری پاس آنے والا ہے. تو بھائی ہماری حوروں کی بددعا کے مستحق نہ بنے. ہاں، اپنے شوہر کے حوروں کی بددعا کی مستحق نہ بنے، اس کو کسی بھی طرح سے ایذا اور تکلیف نہ پہنچائیں، حد سے زیادہ غیرت نہ دکھائیں، بات بات پر شکایتیں نہ کریں. جب بھی موقع ملے شوہر کی تعریف کریں، اس کے حسن و جمال کی تعریف کریں، اس کی محنت جو وہ آپ کے لیے کر رہا ہے اس کی تعریف کریں. اللہ رب العالمین سارے شوہروں کو اچھا شوہر بننے کی توفیق عطا فرمائے، ساری بیویوں کو اچھی بیوی بننے کی توفیق عطا فرمائے. بھائی رشتے میں شوہر قوام ہوتا ہے، اس رشتے کو بچانے کی پہلی ذمہ داری شوہر ہی کی ہوتی ہے. تو اصولاً تو میں عام طور پہ یہ کرتا ہوں کہ پہلا موضوع مثالی شوہر پہ ہی لیتا ہوں، لیکن کیونکہ خواتین پر بولنے کا مجھے حکم تھا تو میں نے پہلا موضوع مثالی بیوی لے لیا. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی توفیق ملی تو مثالی شوہر پر بھی، یعنی عورتوں کو ہی نہیں لگے کہ سب مردوں کو چڑھا کر کے شیخ جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جلسے میں مردوں کی بھی باری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ لنا وبارک علینا وجمع بیننا فی خیر. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بہت ہی عمدہ انداز میں